اب ہم محمد عربی کا 7واں پارٹ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیھال اسی خاندان میں تھی، اسی لیے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا جا کر وہیں ٹھہریں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچیں تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں ان کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا، اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا بھی بیمار پڑ گئیں۔ حجفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی و کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جبکہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی طاقت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل پڑے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے، اسی لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔